أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ مدینہ کے باشندوں اور ان کے ارد گرد دیہات میں رہنے والوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ بس اپنی جان پیاری سمجھ کر ان کی رسول اللہ کی جان کی فکر سے بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہ اسی لیے کہ ان مجاہدین کو جب کبھی اللہ کے راستے میں پیاس لگتی ہے یا تھکن ہوتی ہے یا بھوک ستاتی ہے یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کو گھٹن میں ڈال دے یا دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے اعمال نامہ میں ہر ایسے کام کے وقت ایک نیک عمل ضرور لکھا جاتا ہے۔ یقین جانو کہ اللہ نیک لوگوں کے کسی عمل کو بیکار نہیں جانے دیتا۔ نیز وہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خرچ چھوٹا ہو یا بڑا، اور جس کسی وادی کو وہ پار کرتے ہیں، اس سب کو ان کے نامہ اعمال میں نیکی کے طور پر لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر ایسے عمل پر وہ جزا دے جو ان کے بہترین اعمال کے لیے مقرر ہے۔ سورۃ توبہ کی سورت نمبر 9 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119، 120، 121، یہ 3 آیات ہیں۔ یہ آیات بھی پچھلے سبق کا خلاصہ اور تسلسل ہے۔ پیچھے ہم تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کے سفر پہ گئے تھے تو کچھ مسلمان صرف سستی کی اور غفلت کی بنیاد پہ حضور پاک کے ساتھ نہ جا سکے۔ ان کی تعداد تقریباً 10 تھی۔ یہ بالکل غیر معذور تھے، صحیح سلامت تھے۔ ان 10 میں سے 7 نے تو خود کو ستونوں سے باندھا، توبہ اتر آئی، اور تینوں نے آ کر اپنی غلطی کا واضح اقرار کیا، اور 50 دن تک ان کے ساتھ مقاطعہ ہوا، پھر ان کی بھی توبہ اللہ نے قبول فرما لی۔ تو یہ آیت نازل فرما کر اللہ پاک نے ان مسلمانوں کو کہا کہ آپ آج کے بعد سچوں کے ساتھ رہا کریں۔ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ یہ آیات انہی آیات کا خلاصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے مفسرین نے مزید بھی اس پر تفصیل ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور کی صحبت کے لیے، رسول اللہ کے سفر کے لیے صحابہ کرام کو یہ تنبیہ کی کہ آپ نے کبھی جب دیکھنا ہے کہ حضور پاک خود سفر میں گئے ہوں تو آپ نے پیچھے نہیں رہنا۔ تو یہ ان 3 آیات کا خلاصہ ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہاں 3 چیزیں ذکر فرمائی ہیں
پہلے ایمان کی بات فرمائی، پھر تقویٰ کی بات فرمائی، اور پھر نیک لوگوں کی صحبت کی بات فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان والا اکیلا رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا جب تک تقویٰ اختیار نہ کر لے، اور تقویٰ داری بندے کو کیسے ملے گی؟ جب تک اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی صحبت حاصل نہ کر لے۔ تو یہ تین چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں بطور حفاظت۔ تو ایمان والو تقویٰ اختیار کرو۔ اب ایمان تو ہے اللہ رب العزت، اللہ کی شریعت، اللہ کے دین کو ماننا۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اتقوا اللہ، تقویٰ کہتے ہیں بچنا، یعنی گناہوں سے بچنا، خطاؤں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو حضرت عمر صحابہ کرام سے قرآن کریم کی آیات کے بارے میں مختلف تفاسیر پر سوال کر رہے تھے کہ کسی صحابی نے اس آیت کی تفسیر اللہ کے رسول سے سنی ہو تو بتائے، اس کی سنی ہو تو بتائے۔ اس طرح ایک سوال آیا کہ تقویٰ جو قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ، تقویٰ اختیار کرو، تو تقوی کی تفسیر کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے سنی ہے تو بتائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ امیر المؤمنین یہ تفسیر میں نے اللہ کے رسول سے پڑھی اور سنی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بتا تقویٰ اللہ کے رسول نے کس چیز کو شمار کیا؟ تو حضرت ابی نے فرمایا کہ ایسے نہیں بتاؤں گا، آپ مجھے ایک دو سوالات کے جواب دیں گے پھر میں رسول اللہ کی تفسیر بتاؤں گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ پوچھیے۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین مجھے بتائیں، آپ جب شہر سے گزرتے ہیں اور جنگل سے گزرتے ہیں تو آپ کے گزرنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے یا ایک جیسا گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب شہر سے گزرتا ہوں تو بالکل صحیح سلامت، اور کسی جنگل وادی وغیرہ میں سے گزروں تو وہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے کپڑوں سے کانٹا الجھ نہ جائے یا میرا کپڑا کانٹوں سے الجھ نہ جائے، تو میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں پھر گزرتا ہوں۔ کہا میرے گزرنے میں فرق ہے، آبادی میں اور طرح اور نقصان دینے والی جگہ جنگل وغیرہ میں اور طرح۔ تو انہوں نے کہا امیر المؤمنین اللہ کے رسول نے بھی تقویٰ ہمیں ایسے سمجھایا کہ جب تم دنیا سے گزرو تو اپنے آپ کو یوں سمیٹ لو دین کے مطابق کہ آپ کے ساتھ کسی گناہ کا الجھنا نہ ہو جائے، آپ کے ساتھ کسی خطا کا معاملہ نہ ہو جائے۔ مطلب ایمان لانے کے بعد گناہوں سے، خطاؤں سے، نافرمانیوں سے خود کو محفوظ رکھنا، فرمایا یہ تقویٰ ہے۔ تو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب تقویٰ ملے گا کیسے؟ فرمایا صادقین، سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ مل جانے کا مطلب سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس سے ایک بات جملہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جو ہمارے صوفیاء کرام بزرگان دین کسی کو بیعت کر کے اپنے پاس اسے ٹھہراتے ہیں اور اس کو مختلف وظائف اور ذکر کی ترتیب اور توبہ کی ترغیب، اور یہ جو ترتیب پوری اصلاح اور تصوف کا سلسلہ ہے، یہ وکونوا مع الصادقین سے ہے، کیونکہ اس میں معیت کی بات کی ہے۔ فرمایا اس طرح معیت کے معاملے میں رہو۔ حضرت امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں لیس من الکاملین الا من یقوم باللیل۔ فرمایا میں نے صوفیاء کرام اور کامل اولیاء اللہ کی تاریخ کو پڑھا ہے، میں نے کسی ایسے کامل کو نہیں دیکھا جو تہجد کے اندر جاگنے کے بغیر کامل بن چکا ہو۔ تو فرمایا کہ کاملین کی پہلی شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ جب دنیا بستر پر محو خواب خرگوش ہو تو یہ اس وقت بستر کو چھوڑ کے اللہ کے لیے ٹھہر جائیں۔ تو اللہ پاک نے انہی کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب رات کا آخری لمحہ ہوتا ہے، لوگوں پر نیند طاری ہوتی ہے، اور یہ لوگ اس وقت بستروں کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور اللہ پاک سے چاہت کرتے ہوئے، اللہ پاک سے مانگ کرتے ہوئے دین کو تسلیم کرتے اور مانگتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ تو صوفیاء اور بزرگوں کا استدلال تھا۔ فقہائے کرام جو دین کے ماہر ہوتے ہیں، شریعت کی مہارت رکھتے ہیں، انہوں نے اس آیت سے امت کے اجماع کی حجیت اور اتھارٹی ہونے پر دلیل پکڑی ہے۔ اجماع امت کا مطلب یاد رکھیں، مسئلہ شریعت میں قرآن کریم کے اندر موجود ہو تو اس کو لے لیا جاتا ہے، احادیث پاک کے اندر موجود ہو اس کو لے لیا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث کے مسئلے کی وضاحت کا یہ مطلب کیا لیا جائے،
تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فیصلے سے لیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا مشترکہ فیصلہ امت کے لیے ایک اتھارٹی اور حجیت ہے، اس کی دلیل وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ سچوں کے ساتھ مل جاؤ، سچوں کی صحبت اختیار کرو، تو سب سے بڑے سچے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، قرآن کریم نے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو کہا ہے کہ یہ سچے ہیں۔ بعض آیات میں اولئک هم الصادقون اور اولئک هم الصدیقون کا لفظ فرمایا کہ یہی سچے ہیں۔ تو سچائی میں سب سے اول نمبر کے سچے پیغمبروں کے بعد اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ تو حضور پاک کی جماعت کے فیصلے کو تسلیم کرنا یہ امت کے اجماع کو ماننا ہے، اور امت کا اجماع مان لیا جائے تو یہ بہت بڑی بندے کو خیر ملتی ہے۔ جامع ترمذی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالہ ومن شذ شذ الی النار وید اللہ مع الجماعہ۔ فرمایا لوگو، میری امت کے اجماع کو رب کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، یعنی اجماع امت، پوری امت کے ماہرین شریعت کا اکٹھ اور اتفاق کبھی گمراہی پر نہیں ہوگا، اور اللہ پاک کی مدد اور تعاون اجماع امت کے فیصلے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ، کا جو بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی اجماع امت کے فیصلے سے جدا ہوا تو وہ جہنم کی طرف اپنے آپ کو کاٹ کر لے گیا ہے۔ تو امت کا اجماع جس فیصلے پر صحابہ کرام متفق ہوں تو اس کو لے لینا یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی جو ہے نا کیا کہتے ہیں نعمت کی بات ہے۔ تو یہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے ثابت ہے۔ جہاں اجماع امت کے دلائل اور ہیں، ان میں یہ صورت نمبر 9 صورت بقرہ کی آیت نمبر 119 اجماع کی اتھارٹی بتا رہی ہے۔ اگلی 2 آیات میں صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے ان کی تعریف فرمائی، اور جو نہیں گئے تھے ان کو ملامت فرما کر ان کو ترغیب دی۔ اگلی 2 آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مدینہ کے رہنے والے یا مدینہ کے دیہاتوں کے رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ تو بنفس نفیس دیہات میں تشریف لے جائیں اور یہ لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے نہ جا سکیں۔ ہاں کوئی نابینا ہے آنکھوں سے، کوئی لنگڑا ہے پاؤں سے، کوئی معذور ہے، عذر ہے، تکلیف ہے، مخصوص افراد ہیں، یہ نہ جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن بندہ صحت مند ہے اور جا سکتا ہے تو اسے اپنے تمام مشاغل، تمام مصروفیات چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو جانا پڑے گا۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جائیں، اللہ کے رسول تکلیف برداشت کریں، دقت برداشت کریں جہاد کے سفر میں، اور یہ لوگ گھر میں بیٹھے رہیں، کہا ان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں کریں گے۔ یہ غزوے کی طرف جانے کا حکم ہے۔ جس غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو اس میں صحابہ کرام کو جانا یہ فرض قرار دے دیا گیا کہ جو معذور نہیں ہے نا وہ ضرور جائیں گے، یہ آج کے بعد نہ ہو۔ کیوں؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہماری جانوں سے زیادہ، اور حدیث پاک ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین، کا جو بندہ چاہتا ہے کہ میں مؤمن بن جاؤں اسے چاہیے وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا بن جائے۔ اگر یوں رہے گا تو وہ پکا مؤمن ہے، اور اگر یوں نہیں ہے تو اس آدمی کا ایمان ناقص ہے، اس میں نقص موجود ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کا فیصلہ ہے۔ یہ جو بات آتی ہے نا کہ بندہ اپنے والدین سے بھی بڑھ کے، اولاد سے بھی بڑھ کے، کائنات کے لوگوں سے بھی بڑھ کے رسول اللہ کو محبوب رکھے، تو اس پر ایک سوال جواب کتابوں میں بڑا پیارا لکھا ہوا ہے۔ کہا بعض اوقات اپنے ماں باپ سے تو بڑا پیار ہوتا ہے بندے کو، تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اس طرح کا پیار نہ ہو، کا ایمان نہیں ہے، کہا یہ تو بہت مشکل کا معاملہ ہوگا۔ ایک آدمی کو بہت خوبصورت علماء نے جواب دیا، انہوں نے کہا نہیں، ہر مسلمان کو اپنے والدین سے بڑھ کے حضور سے پیار ہوتا ہے، اولاد سے بڑھ کے اور دنیا کے لوگوں سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کا کوئی پروف، کوئی ثبوت، کوئی مثال ایسی دیں تاکہ میرا ایمان ٹھنڈا ہو جائے۔ کہا جی ہاں، اس کی مثال ہے کہ اگر کسی بندے کو یہ کہا جائے
کہ آپ کے والد نے اس مسئلے پر غلط بیانی کی ہے اور دلائل سے ثابت کر دیا جائے کہ آپ کے والد سے غلط بیانی ہوئی ہے، مسٹیک ہوئی ہے، تو مانے گا؟ کہا جب دلائل آ جائیں گے تو مان لے گا۔ کہا اسے بتایا جائے تیرے بیٹے نے جھوٹ بولا ہے، کہا مان سکتا ہے۔ کہا دنیا کے کسی بندے نے جھوٹ بولا ہے، کہا جی بندہ مان سکتا ہے۔ کہا نعوذ باللہ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سچ نہیں فرمایا، کوئی مسلمان مانے گا؟ کہا بندہ اپنی ایمان کیا جان دے سکتا ہے، لیکن یہ بات تسلیم تو نہیں کر سکتا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کوئی غلط بیانی فرمائی ہے، بلکہ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی یوں کہے نا کہ مغرب سے سورج نکلا ہے، مشرق میں غروب ہو گیا ہے، تو شاید استثنائی صورتوں میں اسے تو مان لیا جائے، لیکن کوئی یوں کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات غلط کی ہے تو اسے کوئی مسلمان تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہوگا۔ تو کہا یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے نا کہ ہمیں رسول اللہ سے پیار زیادہ ہے، اپنے اولاد سے بڑھ کے، اپنے والدین سے بڑھ کے اور دنیا کے لوگوں سے بڑھ کے۔ کہا اسی لیے یہ جائز نہیں ہے کہ حضور پاک تو سفر میں جائیں اور آپ لوگ گھر میں بیٹھے رہیں، آپ کے لیے کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اور اگلا لفظ فرمایا وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اپنی جان کو پیارا کر کے بیٹھ جاؤ کہ جی میں گھر میں رہوں، مجھے تکلیف نہ ہو، اور حضور پاک علیہ السلام گئے ہیں، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت خبیب ابن عیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں مکہ کے کافروں نے چوک پر پھانسی دی تھی، اور جب انہیں پھانسی گھاٹ پہ لے جایا جا رہا تھا تو لوہے کی کنگھیوں سے انہیں کنگھی کی تھی، یعنی ان کا جسم چیرا تھا، چھیدا تھا ان لوگوں نے۔ تو یہ اس تکلیف میں تھے، تو اس وقت ایک کافر سردار نے ان کے کان میں کہا کہ اگر ایک بات ہم سے طے کر لو، تم یہ کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ میری جگہ آج میرا نبی ہوتا نا یہاں تو بس ٹھیک تھا، میں اس کی وجہ سے مشکل میں پھنس گیا ہوں، اگر تو یہ کہہ دے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو ان نے اس کو غضبناک آنکھوں سے یوں دیکھا جیسے آنکھوں سے شعلے برس رہے ہوں۔ کہا کیا بکواس کر رہا ہے، تیرے منہ سے یہ جملہ؟ کہا مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ میں گھر میں آرام سے بیٹھوں اور رسول اللہ کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے، تو مجھے یہ کہتا ہے؟ میں موت قبول کر لوں گا، اللہ کے رسول کی تکلیف پر میں سودا بازی تم سے نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہوا، ایک شخص کفار کی طرف سے آیا جو ایلچی ان کا بن کے آیا، سفیر، ایمبیسیڈر، نمائندہ بن کے آیا، اور حضور پاک علیہ السلام سے معاہدہ لکھ رہا تھا، جنگ یہ صلح حدیبیہ والا۔ بعد میں اللہ نے شخص کو صحابی رسول ہونے کی فضیلت دی ہے، حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ بعد میں بنے، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ یہ اور سہیل بن عمر گفتگو میں ان کا ایسے ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی مبارک کی طرف اٹھا کہ آپ نے یوں کہا، یعنی ہاتھ اٹھایا نا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا متحمل مزاج صحابی، انہوں نے تلوار کو نیام سے نکال لیا، پھر اس نے کہا ہاتھ نیچے کر، پیچھے کر کے ہاتھ بات کر۔ کہا یہ تو رسول اللہ کا صبر ہے کہ میں خاموش ہوں، ورنہ تیرا ہاتھ تیرے جسم سے سلامت نہ جاتا، تو میرے نبی کے سامنے یوں ہاتھ کر رہا ہے۔ اتنا برداشت بھی نہیں ہوتا تھا رسول اللہ کی ذات کے لیے۔ تو جب اللہ کے رسول کو دیکھا نا ان کفار نے کہ حضور پاک علیہ السلام وضو کرتے ہیں، صحابہ وضو کو پانی نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ اٹھا کر اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں، جسم پہ مل لیتے ہیں، تو انہوں نے معاہدہ تو لکھا لیکن جا کے اپنے سردار کو بتایا کہ آپ نے ہمیں بڑے بڑے نمائندوں کے طور پہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس معاہدوں کے لیے بھیجا ہے، ایسی محبت ہم نے کہیں نہیں دیکھی جو محبت رسول اللہ کے صحابہ حضور سے کرتے ہیں۔ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے کبھی کسی کو کسی سے یوں پیار کرتے نہیں دیکھا جیسے رسول اللہ کی جماعت کو حضور سے پیار کرتے دیکھا ہے۔ کہا اسی لیے بات چھوڑ دو، یہی وجہ بنی کہ اللہ پاک نے ان کو پھر ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ذریعے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی جان کو تو پیارا سمجھو اور رسول اللہ کے حکم کو پیارا نہ سمجھ لو۔ اور پھر اگلی آیت میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ مجاہدین کو جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جب کبھی پیاس لگے، تھکن محسوس ہو یا بھوک ستائے یا کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے دشمن کو تکلیف ہو، وہ پیاس خود لگے، اپنے آپ کو پیاس لگے، اپنے آپ کو بھوک لگے، کہ اس پر بھی اللہ انہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہے تبوک کے موقع پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو جب پیاس لگتی تھی تو اونٹ ذبح کر کے اس کی کوہان کے پانی سے ان کے گلوں کو تر کیا جا رہا تھا، اتنی مشکل، سواریاں کم تھیں، پیدل سفر، اور 1,500 کلومیٹر کا سفر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے، اور 62 سال کے بڑھاپے کے آخری جنگ ہے، جنگ تبوک۔ یہ اتنی تکلیف اور مشکل میں سے جیش العسرہ کہتے ہیں کہ مشکل کا سفر اور مشکل کا لشکر۔
کہ اس پر بھی اللہ انہیں اجر دیتے ہیں اور نام اعمال میں ان کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور اگلا لفظ فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو تم نیکیاں کر رہے ہو نا، یہ نہ سمجھو کہ ہم نے فلاں کسی کونے میں دنیا کے اندر بیٹھ کے نیکی کی تھی تم بھول جاؤ گے، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تمہاری تکلیف اور تمہاری پریشانی کو اللہ پاک تمہیں اجر کے طور پہ قیامت میں عطا فرمائے گا، اور آپ کو محسن بتا رہا، اور محسن کے اجر کو رب ضائع نہیں فرماتے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ چھوٹی چیز ہو یا وہ بڑی چیز ہو، یا کسی وادی کو بندہ پار کرتا ہے، تو ان کے نام اعمال میں بطور نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ وادی دو پہاڑوں کے درمیان کھلا راستہ، وادی اصل لفظ ودی سے ہے، ودی ترجمہ ہوتا ہے بہنا، تو وادی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر پانی بہتا رہے دو پہاڑوں کے درمیان۔ بعد میں یہ وادی ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی بہے نہ بہے لیکن دو پہاڑوں کے درمیان کھلا راستہ ہو تو وادی ہے، اور تنگ راستہ ہو تو درہ ہے۔ تو قرآن کریم نے لفظ وادی استعمال کیا۔ لفظ وادی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں وادی کاغان، وادی نارا، تو یہ جو وادی ہے نا، یہ اصل میں لفظ عربی ہے، پھر اس کو باقی زبانوں میں استعمال کیا گیا۔ تو فرمایا مسلمان مجاہد کسی وادی سے گزرے، کسی وادی سے، چھوٹا کام کرے یا بڑا کام کرے، چھوٹا خرچ کرے اللہ کے راستے میں یا بڑا، ان سب پر اللہ پاک ان کو اجر عطا فرماتے ہیں، یعنی ہر قدم پہ نیکی کی بات فرمائے۔ اب دیکھیں نا، اس سفر میں تھوڑا خرچ اور زیادہ خرچ، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ زیادہ خرچ کا معنی ابو بکر صدیق ہے، اور تھوڑے خرچ کا معنی باقی صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ ایک روایت میں زیادہ خرچ کا معنی حضرت عثمان غنی بھی ساتھ ہے اور باقی صحابہ کرام ہیں۔ وہ کیسے؟ جنگ تبوک کے سفر پہ رسول اللہ نے کم از کم 2.5 سے 3 ماہ پہلے اعلان فرمایا تھا کہ اس کی تیاری کر لیں، تو تیاریاں شروع تھی، تو ہر صحابی اپنی وسعت کے مطابق اس میں خرچ دے رہا تھا۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں رسول اللہ کے ساتھ لشکر گیا ہے۔ حضرت کعب فرماتے یرید ان یغتب عن رسول اللہ، اگر کوئی بندہ چاہتا نا کہ میں اس لشکر میں سے آگے پیچھے ہو جاؤں تو وہ آگے پیچھے ہو جا سکتا، اتنا زیادہ لشکر تھا اور اتنا زیادہ اس کی لکھائی اور رجسٹر کا انتظام بھی نہیں تھا، رش زیادہ تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق گھر گئے نا، تو حضرت صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال جمع کر کے حضور پاک کی خدمت میں آ کر رکھا تھا، یعنی گھر میں کچھ نہیں رکھا۔ اس کی مثال دینے کے لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ گھر کی دیوار پر بھی ہاتھ پھیرا تھا کہ شاید کہیں سوئی ٹھہری ہو تو وہ بھی کسی مجاہد فی سبیل اللہ کو دے دیں تاکہ اس کو سفر جہاد میں کسی کپڑے کو سینے کی ضرورت پڑے تو تکلیف نہ ہو۔ سارے گھر کا مال اکٹھا کر کے لائے تھے۔ کہتے ہیں اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ میں دل میں سوچ رہا تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ تعاون، ابو بکر بھی گھر گئے اور میں بھی گیا ہوں، تو لہٰذا آج میں ایسا کام کروں کہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں۔ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آئے تو وہ گھر کا سارا مال لائے اور میں اپنے گھر سے آدھا مال لے کر آیا تھا۔ تو میں نے اس دن بھی کہا کہ ابو بکر میں آپ سے نہیں بڑھ سکتا۔ مورخین نے لکھا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر کا آدھا مال ابو بکر کے سارے مال سے کمیت میں زیادہ تھا، یعنی آدھا مال ابو بکر کے سارے گھر کے مال سے زیادہ تھا، لیکن ابو بکر پھر بھی پہلا بنا کیونکہ اس کے پاس جو تھا وہ حاضر کر دیا، جو تھا وہ دے دی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 اونٹ یہ لدے ہوئے آئے تھے جو ان کی تجارت کے سلسلے میں آئے تھے، ان نے بڑے بڑے تاجروں کو دینے تھے اور تاجروں نے اس کی بولی بھی لگا لی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پہ ان نے سب حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں دے دی۔ 1000 لدے ہوئے اونٹ کا مطلب آج کے دور میں 1000 لدی ہوئے ٹرک کی گاڑیاں سمجھ لیں۔ اس وقت ایک اونٹ کو ایک آپ ٹرک سمجھ لیں، جیسے کسی کا ایک ٹرک آتا ہے نا سامان کا، اور ایک مزدہ آیا اور پورے اس کی گاڑی آ کے اس کی دکان میں اتری، تو 1000 اگر کسی کے پاس آئے اور وہ ساری کسی کو دے دے، یہ حضرت عثمان غنی کی مثال سمجھ لیں۔ اس سے 1 روپیہ، کہتے ہیں بعضوں نے حضرت عثمان غنی کو کہا تھا کہ ہم اتنی بولی میں آپ کو پیسے دیں گے، آپ یہ ہمیں دے دیں۔ انہوں نے کہا مجھے ایک شخصیت اس سے بڑھ کے نفع دے رہی ہے، تو کہا ہم اتنا دیں گے، اتنا۔ وہ سمجھ رہے تھے کوئی بندہ دے رہا ہے، حضرت عثمان فرما رہے تھے نہیں، ایک شخصیت دے رہی ہے، ایک شخصیت، یہ مراد اللہ تعالیٰ لے رہے تھے۔ تو انہوں نے جب اتنا زیادہ اس کا ریٹ لگایا نا جتنا کوئی نہیں دے سکتا تھا مدینہ منورہ میں، تو ان تاجروں نے حضرت عثمان کو اچھا پھر ہمیں وہ بندہ تو دکھا دو جو اس سے بڑھ کے تمہیں پروفٹ دیتا ہے، کہ اس کو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، قیامت میں دیکھیں گے اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو پھر انہوں نے سمجھا یہ کہاں دے رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے مال کو اللہ کے رسول نے دائیں ہاتھ سے بائیں اور بائیں ہاتھ سے دائیں پہ اٹھایا اور ایک دوسرے پہ یوں پلٹا کر فرمایا ما ذر عثمان بعد ھذا اليوم، عثمان غنی سے کبھی کوئی خطا بھی ہو گئی نا
تو اللہ پاک اس سے اتنا خوش ہے کہ آج کی نیکی کے بعد اس پر پکڑ نہیں کریں گے اللہ پاک. یہ حضرت عثمان غنی کو اعزاز فرمایا. تو یہ فرمایا وہ تھوڑا خرچ ہو یا زیادہ خرچ ہو یا کسی وادی کا سفر ہو، اس پر اللہ انہیں نیکی عطا فرمائیں گے. اللہ پاک نے ہر عمل پر ان کو بہترین جزائے خیر مقرر کر رکھی ہے. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پر بھی رکھے اور دین پہ خرچ بھی کرے اور قبولیت والے اعمال عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین. الہی آتی نفسی تقواها وزکها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا